جی فور کلاس السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے؟ امید ہے لگ رہا ہے کہ سارے بڑے خوش ہیں، بڑی جوش و خروش میں کام کیا جا رہا ہے، بڑے دھیان سے اپنے کام کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ تو بیٹا آج ہے 11 دسمبر اور جمعہ کا دن آپ سب جانتے ہیں۔ جمعے کے دن ہم کیا کرتے ہیں؟ جمعے کے دن سب سے پہلے تو ہم درود شریف پڑھتے ہیں، جس کی ہمیں 70 نیکیاں ملنے والی ہیں، 30 دنیا میں اور 70 آخرت میں، کل ملا کر 100 ہو جائیں گی۔ اور چھوٹی چھوٹی جب نیکیاں ملتی ہیں تو ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، انہیں فوراً حاصل کر لینا چاہیے۔ تو بیٹا اچھے بچوں کی طرح جلدی جلدی درود شریف پڑھیں، پھر ہم اپنے باقاعدہ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق ہے ہمارا اللہ کے حقوق۔ تو بیٹا ہم اس کے سوالات پڑھ رہے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں دیں۔ تو بیٹے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دے کر اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اشرف المخلوقات بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر ہمیں اپنی دنیا میں ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے لیے ایک نائب اور خلیفہ مقرر کر لیا ہے کہ ان چیزوں کو استعمال کرنے کا حق صرف انسان کا ہے، انسان کے علاوہ ان نعمتوں سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اب ہمارا سوال ہے ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 19 پر، اس کا جز بے ہے، جس کے اوپر سوال نمبر 4 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کون کون سے حقوق ڈالے ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کے کن کن حقوق کو ماننا چاہیے؟ اور 5واں سوال ہے ہمارے پاس کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے اپنی محبت کا اظہار کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو بیٹا اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو حقوق لازم و ملزوم کیے ہیں وہ تو لاتعداد ہیں، بہت زیادہ ہیں، جن کو ہم جتنا بھی پورا کرنا چاہیں پورا نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں ہم چند ایک حقوق جو ہیں ان کا ذکر کریں گے اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار حقوق عائد کر دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ سوال ہمارا ہے اللہ تعالیٰ کے ہم پر کون کون سے حقوق ہیں؟ تو اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار حقوق عائد کیے ہیں، جن میں سے چند حقوق بہت اہم ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا، اس بات کو تسلیم کرنا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا گیا کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ پہلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کو واحد و مالک تسلیم کرنا، صرف اسی کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ نمبر 2 پہ ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ جی بیٹا رمضان کی اہمیت اور رمضان کے روزوں کا حق اس طرح ہے کہ اگر آپ کسی بیماری میں، کسی سفر میں، کسی مجبوری یا کسی عذر کے باعث روزے چھوڑ دیتے ہیں تو ان روزوں کو باقی کے دنوں میں پورا کرنا آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے۔ 3 نمبر پہ کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال سے زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ مال و زر سے نوازا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے غریب غربا اور ضرورت مند لوگوں کا حق بھی رکھا ہے۔ ہمیں اس حق سے کبھی بھی ہچکچاہٹ نہیں برتنی چاہیے، ان کا حق ہمیں دل کھول کر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟
زکوٰۃ اپنے مال سے ضرور ادا کریں، ٹھیک ہے۔ چوتھے نمبر پہ، اگر ہمارے پاس اتنی زیادہ دولت ہے کہ ہم اپنے تمام اخراجات برداشت کر سکتے ہیں تو زندگی میں ایک بار حج ضرور کریں۔ اگر اس سے بھی زیادہ مال ہے تو آپ کسی دوسرے کو حج بھی کروا سکتے ہیں۔ پانچویں نمبر پہ ہے آپ کے پاس کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر حلال کی ہیں ان کو حلال جانیں، اور جن کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے آپ اجتناب کریں، ان چیزوں سے بچیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ کی زندگی کا ایک اہم اصول ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا حق ہے جس کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو حرام سمجھیں، اور جن کو حلال کیا ہے ان کو حلال سمجھیں، اور اس کے مطابق ہی اپنی زندگیاں گزاریں اور اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اور وہی آپ کی کامیابی کا اصل ذریعہ ہے۔ اب ہمارے پاس سوال ہے، آخری سوال، جس میں ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے اپنی محبت کا اظہار کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو بیٹا یہ بھی ایک خاص اور اہم سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا صرف یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اسی کا شکر ادا کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی سمجھیں اور اس پر عمل کرنے سے بھرپور کوشش سے ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے ساتھ محبت کا اظہار پیش کر سکتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب ہمارے پاس کیا ہوا؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا اظہار اس طرح کر سکتے ہیں کہ صرف اللہ کی مدد کی جائے، اللہ سے مدد طلب کی جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا یہ آپ کا سبق اللہ تعالیٰ کے حقوق مکمل ہو گیا۔ ہم نے اسے سارا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں پڑھا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کون کون سے حقوق پیش کیے، ہم نے کن کن حقوق کو پورا کرنا ہے، اور اس کے بعد کہ ہم اپنی محبت کا اظہار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کس طرح کر سکتے ہیں، یہ ہم نے اس سبق میں پڑھا۔ تو بیٹا آپ کو جو سوالات لکھوائے گئے ہیں آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 19 پر ہیں، آپ نے ان تمام سوالات کو یاد کرنا ہے اور کاپی پر لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کسی قسم کی کوئی ضرورت پیش آتی ہے، کوئی بھی بات پوچھنی ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔